بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صفدر علی۔ میرے ساتھ ہیں معاون ساتھی ایکسپرٹ ناصر علی، جو کہ آج میرے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویجر 1 ویجر 2۔ ناصر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ویجر 1 اور ویجر 2 کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ویجر 1 اور ویجر 2 ہے۔ ویجر 1 ویجر 2 ناظرین گرامی انٹرسٹالر اسپیس کرافٹ ہیں یا انٹرسٹالر اسپیس پروب ہیں، اور جن کو ناسا نے 1977 میں اسپیس انوائرمنٹ میں لانچ کیا تھا۔ اور اس کا جو پرائمری مشن یا پرائمری آبجیکٹو ہیں وہ یہ تھا کہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے اس میں جتنے بھی اسٹارس ہیں ان کو کلوزلی ڈیپلی آبزرو کرنا، جن میں جوپیٹر، سٹرن اور نیپچون اور مارس، مون اور سن ہے۔ اور ہمارے سولر سسٹم کا مشاہدہ کرنے کے لیے ان دونوں پروب اسپیس کرافٹ کو اسپیس میں بھیجا گیا تھا، اور تمام سٹار کو بہت قریب سے آبزرو کیا گیا، اور انسان کو بہت ہی قیمتی معلومات اور نالج میں اضافہ کیا گیا۔ یہ تمام معلومات اور انفارمیشن ہے، جو نالج ہے، ان دونوں انٹرسٹالر پروب کی وجہ سے ہم تک ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کے تھرو زمین پہ یہ ڈیٹا پہنچا اور ہم نے ان تک رسائی حاصل کی۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں، ناسا نے ویجر 1 اور ویجر 2 انٹرسٹالر پروب، یہ جو دونوں اسپیس کرافٹ ہیں، ان دونوں کی ٹریجیکٹری اور فلوٹنگ پاتھ اس طرح ڈیزائن کیا تھا، اس طرح ترتیب دیا تھا کہ یہ تمام سولر سسٹم کے جتنے بھی اسٹارز ہیں اور اس میں جتنے بھی پوٹینشیل ایسٹرائڈ ہیں اور میٹرائڈ ہیں یا دیگر ایٹماسفیئر ہے یا انوائرمنٹ ہے اور میگنیٹک فیلڈ ہے اور ان نون آبجیکٹ ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپس آف انرجیز ہیں اور فورسز ہیں کو بہت ڈیپلی آبزرو کیا جائے، اور ان کی جو فوٹوگرافی کی جائے اور ویڈیوگرافی کی جائے، تاکہ اس کے اوپر جو سائنٹسٹ ہیں انالیسس کر سکیں، اپنی جو اسیسمنٹ سائنٹیفک اسیسمنٹ ہے وہ کر سکیں، یا اپنی سائنٹیفک ریسرچ ورک ہے وہ کر سکیں، ان سٹارز یا ان انوائرمنٹ کو بہت ڈیپلی، بہت کلوزلی جان سکیں ان کے بارے میں، کہ یہاں پر کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کس قسم کی جو فورسز ہیں، انرجیز ہیں، ریڈیشنز ہیں اور الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہیں وہ ریلیز ہو رہی ہیں، یا کس قسم کا پلازما ریلیز ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ہماری جو گلیکسی ہے اور اس میں جو سولر سسٹم ہے، اس کا جو مشاہدہ کرنا تھا، ناسا کے یہ دونوں انٹرسٹالر جو پروب ہیں، اسپیس کرافٹ ہیں، ویجر 1 ویجر 2، یہ ان کا پرائمری مشن تھا، جبکہ ان کا جو مین آبجیکٹو تھا یا جو مین مشن ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک گولڈن ریکارڈ ہے، اور یہ اسپیشلی جو گولڈن ریکارڈ ہے اس لیے انہوں نے بنایا تھا، اس کے اوپر ایمبیڈڈ کیا تھا، تاکہ ایکسٹرا ٹیریٹریل انٹیلیجنس جو ایلینز ہیں یا کسی بھی قسم کی دوسری مخلوق ہے، کسی بھی سیارے کے اوپر، کسی بھی گلیکسیز میں یا کسی یونیورس کے کسی بھی ریجن کے اندر موجود ہے، اس تک یہ گولڈن ریکارڈ پہنچے، اور وہ ہمارے اس ریکارڈ کو ریڈ آؤٹ کر یا اس ریکارڈ کو پڑھنے کے بعد ہم تک رسائی حاصل کرے یا ہم سے کمیونیکیٹ کرے۔ تو یہ ریکارڈ جو ہے یہ ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر مشتمل تھا، جس میں فونوگرافک ڈائیورسٹی آف لائف اور فونوگرافک امیجز، ساؤنڈس، کلچر آن ارتھ، اور میسج اینی ایکسٹرا ٹیریٹریل سویلائزیشن دیٹ مائٹ
इनकाउंटर स्पेस क्राफ्ट, यानी उनका कोई स्पेस क्राफ्ट जो इंटरस्टेलर स्पेस है, होलोस्फीयर है, या होलोस्फीयर से बहुत ज़्यादा दूर यानी डेप्थ इन द यूनिवर्स कोई खलाई मखलूक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस मौजूद है, वो हमारे इस मैसेज को पढ़ सके। इसके अलावा इस गोल्डन रिकॉर्ड के अंदर ऑलमोस्ट 55 लैंग्वेज के अंदर म्यूज़िक फ्रॉम वेरियस कल्चर और वेरियस टाइप्स ऑफ इरास एंड इसके अलावा जो ज़मीन है हमारी उसकी नेचर साउंड को भेजा गया था। और इसके अलावा इसके अंदर मैप भी है, यानी ताकि अगर ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस या एलियन के पास हमारा ये इंटरस्टेलर प्रोब पहुंच जाता है तो इसके ज़रिए जो हमारी गैलेक्सी है इसका नक्शा है और हमारी सोलर सिस्टम का नक्शा है और हमारी ज़मीन अर्थ का नक्शा है और उसकी लोकेशन को इंडिकेट किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा इसका जो इंटरस्टेलर स्पेस क्राफ्ट हैं, ये दोनों वेजर 1 वेजर 2, इनका जो मेन मिशन है, इसके अलावा ये है कि ये हेलोस्फीयर के अंदर जब इन्होंने इंटर किया है तो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी रखी गई है कि जो सूरज का इन्फ्लुएंस है उसका जो सन सोलर विंड है उसका मुशाहदा करना, ये भी इसके मेन ऑब्जेक्टिव के अंदर ये इसके मौजूदा जो मिशन है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये स्पेस क्राफ्ट काम कैसे करता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये अपनी एनर्जी किस तरह जनरेट करता है। ये दोनों जो स्पेस क्राफ्ट हैं, वेजर 1 वेजर 2, इन दोनों के अंदर रेडियो आइसोटोप जनरेटर लगे हुए हैं जिनको RTG बोला जाता है, जो दोनों स्पेस क्राफ्ट को पावर एनर्जी जो है ना वो जनरेट करके देते हैं, जिसको ये स्पेस क्राफ्ट अपने मिशन में डिफरेंट गैजेट, सेंसर और इंस्ट्रूमेंट को रन कर उस एनर्जी को कंज्यूम करता है और अपनी परफॉर्मेंस देता है डिटेक्शन के मामले में और फ़ोटोग्राफ़ी के मामले में और वीडियोग्राफी के मामले में, और डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है वहीं पर। उसके बाद एनालाइज करने के बाद इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और अपनी जो स्टोरेज कैपेबिलिटी डिवाइस है उसके अंदर भेज देता है। नाज़रीन ग्रामी, दोनों जो इंटरस्टेलर स्पेस क्राफ्ट हैं इनके पास डाटा स्टोरेज मौजूद है और डाटा स्टोरेज को वाया कम्युनिकेशन सिस्टम DSN यानी डीप स्पेस नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट करना और ग्राउंड स्टेशन से डिफरेंट किस्म की सिग्वेशन या इंस्ट्रक्शन या कमांड एंड कंट्रोल के मामले के अंदर ये डाटा स्टोरेज के जो ट्रांसमीटर है या रिसीवर है और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको यूटिलाइज़ करता है। इसके अलावा इसके अंदर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है और जिसकी मदद से ये मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करता है, उनको एनालाइज करता है और उस डाटा को गैदर कर कर उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर कर फिर ये ज़मीन पर ग्राउंड स्टेशन को सेंड करता है। नाज़रीन ग्रामी, ये जो दोनों इंटरस्टेलर प्रोब हैं इनके अंदर एक नेविगेशनल सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि इसको नेविगेट करने में मदद देता है कि ये इसकी जो पोजीशन है कायनात के अंदर वो किस जगह पर है और वो अपने सोलर सिस्टम या ज़मीन या सूरज से कितने डिस्टेंस पर है, कितने फासले पर है, इस चीज़ के बारे में बताता है। और इसके अंदर जो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो बहुत सी चीज़ों को कैलकुलेट करता है कि इसकी ट्रैजेक्टरी क्या है,
اس اسپیس کرافٹ کا ایکسلریشن کیا ہے اور اس کی ویلاسٹی کیا ہے، اس کی سپیڈ کیا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اس کا فلوٹنگ پاتھ کیا ہے، اس کے علاوہ اس کے ڈفرینٹ ٹائپس آف جو منورنگ ہے اس کے بارے میں انفارمیشن کو سٹور بھی کرتا ہے، اس کے بعد زمین پر بھی بھیجتا ہے، اور اس کی جو ایگزیکٹ پوزیشن ہے، لوکیشن ہے، وہ بھی زمین گراؤنڈ اسٹیشن کو بتاتا ہے۔ ناظرین گرامی، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ویجر 1 ویجر 2 انٹرسٹیلر اسپیس پروب ہیں، اسپیس کرافٹ ہیں، یہ آلموسٹ تقریباً زمین سے 22 سے 24 کروڑ کلومیٹر دور ہیں، اور اب ان کا جو رابطہ ہے یہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو پاور جنریشن کیپیبلٹی ہے وہ مدم ہوتی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو ویجر 1 ہے، ویجر 2 ہے، اس نے اپنے جو دیگر نیویگیشن سسٹم ہیں، کمیونیکیشن سسٹم ہیں یا سینسر ہیں، تمام گیجٹ ہیں، ان کو آہستہ آہستہ گراؤنڈ اسٹیشن سے جو انسٹرکشن ملی ہیں اس کے تحت ان کو بند کیا جا رہا ہے، اور یہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں دونوں انٹرسٹیلر پروب اسپیس کرافٹ۔ ناظرین گرامی، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویجر 1 ویجر 2 انٹرسٹیلر جو اسپیس کرافٹ ہیں، ان کے اوپر کس قسم کے سینسر، گیجٹ اور انسٹرومنٹ امبیڈڈ ہیں یا فیٹڈ ہیں، جو ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹیکشن کرتے ہیں اور انفارمیشن گیدرنگ کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ ٹائپس آف جو ڈیٹا بیس ہے اس کو اکٹھا کرنے کے بعد زمین پر ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کے تھرو بھیجتے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلا انسٹرومنٹ ہے یا سینسر ہے، وہ اس کا نام ہے امیجننگ سسٹم، یعنی کسی چیز کی امیجنیشن کرنا، فوٹوگرافی کرنا، اور اسی طرح اس پر ڈفرینٹ ٹائپس کے ہائی ڈیفینیشن، ہائی ریزولیوشن، ہائی پروفائل کیمراز فٹ ہیں، اور جو پکچرائز کرتے ہیں، جو فوٹوگراف لیتے ہیں، جو پلانٹری سسٹم ہے ہمارا، سولر سسٹم ہے جس میں سن ہے، مون ہے، جوپیٹر ہے، نیپچون ہے اور مارس ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس کے اندر جو دوسرا سینسر یا گیجٹ یا انسٹرومنٹ فٹڈ ہے اس کو کہتے ہیں انفراریڈ اسپیکٹرومیٹر۔ یہ انالائز کرتا ہے کس چیز کو، کمپوزیشن اینڈ ٹیمپریچر آف ایٹماسفیئرس، ڈفرینٹ ٹائپس آف ایٹماسفیئر اینڈ سرفیسز۔ یعنی یہ جو انفراریڈ اسپیکٹرومیٹر ہے، یہ ڈفرینٹ قسم کی جو انوائرمنٹ ہیں یا سرفیسز ہیں، ان سے نکلنے والی انرجیز ہیں، پلازماز ہیں، ریڈیشن ہیں، ان کو ریکارڈ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے اندر جو تیسرا سینسر یا انسٹرومنٹ گیجٹ ہے، اس کا نام ہے الٹرا وائلٹ اسپیکٹرومیٹر۔ اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے کہ یہ میجر کرتا ہے کمپوزیشن آف ڈفرینٹ ٹائپس آف ایٹماسفیئرس اینڈ سرفیسز۔ اس کے بعد ہمارا جو اس کے اندر جو چوتھے نمبر پر یا فورتھ نمبر کے اوپر انسٹرومنٹ یا گیجٹ یا سینسر جو اس کے اوپر امبیڈڈ ہے، اس کو کہتے ہیں میگنیٹو میٹر۔ یہ کیا کام کرتا ہے؟ اس کا کام ہے یہ میگنیٹو فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور جو ہماری پلانٹس ہیں، جو ہمارا مون ہے، جو ہمارا چاند ہے، اس کی جو میگنیٹو فیلڈ ہے اس کو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے، اسی لیے اس کو میگنیٹو میٹر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جو 5ویں نمبر پہ اس کے اوپر یہ دونوں جو اسپیس
کرافٹ ہیں ویجر 1 ویجر 2، اس کے اوپر 5ویں نمبر پر جو سینسر یا گیجٹ یا انسٹرومنٹ فٹڈ ہے اس کا نام ہے کاسمک ریز ڈیٹیکٹر۔ اور کاسمک ریز ڈیٹیکٹر کیا کرتا ہے، یہ میجر کرتا ہے ہائی انرجی پارٹیکلز کو آؤٹ سائڈ دا سولر سسٹم، یعنی ہمارے جو سولر سسٹم ہے اس کے جو باہر ہائی انرجی پارٹیکلز ہیں ان کی میجرمنٹ کرتا ہے، ان میں سے نکلنے والی جو ریز ہیں ان کو کیلکولیٹ کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ ناظرین گرامی، جو ہمارے جو انٹرسٹیلر اسپیس کرافٹ ہیں ویجر 1 ویجر 2، ان کے اندر جو چھٹا سینسر یا گیجٹ یا انسٹرومنٹ فٹڈ ہے اس کو کہتے ہیں پلازما اسپیکٹرومیٹر۔ اور اس کا کیا کام ہے، یہ انالائز کرتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپس آف پراپرٹیز آف چارج پارٹیکل، ایسے پارٹیکل جو چارج شدہ ہیں ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو انالائز کرتا ہے، کہاں پر، اسپیس انوائرمنٹ کے اندر۔ ناظرین اس کے علاوہ جو ان دونوں اسپیس کرافٹ انٹرسٹیلر پروب ہیں ویجر 1 ویجر 2، اس کے اندر جو 7ویں نمبر پر گیجٹ یا سینسر یا انسٹرومنٹ فٹڈ ہے، امبیڈڈ ہے، اس کا نام ہے ریڈیو سائنس انسٹرومنٹ۔ اس کا کیا کام ہے، یہ اسٹڈی کرتا ہے آٹماسفیئرس کو، آئنوسفیئرس کو اور گریویٹیشنل فیلڈ کو، جو جتنے بھی پلانٹ ہیں یا ایسٹرائڈ ہیں، میٹرائڈ ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف ان نون آبجیکٹس ہیں یا بلیک ہولز ہیں، اس کے علاوہ سپر ناوا ہے، اس کے علاوہ نیوٹران سٹارز ہیں، جب یہ ایمرجنگ کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے سپلٹ ہوتے ہیں یا ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے جس کو کولیجن کہتے ہیں، تو اس وقت ڈفرینٹ ٹائپس آف ریڈیشن اور پلازماز، میگنیٹو ویوز، گریویٹیشنل ویوز اور بہت سی انرجی ریلیز ہوتی ہیں، تو اس چیز کو یہ اسٹڈی کرتا ہے، اس کا نام ہے ریڈیو سائنس انسٹرومنٹ۔ ناظرین گرامی، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔